بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھنے والی چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا، یعنی وہ شلوار یا ازار جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، تو جتنا بدن کا حصہ وہ نیچے لٹک رہی ہے وہ سارے کا سارا بدن کا حصہ جہنم میں جلے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے متعلق مکمل تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور انہی تفصیلات میں سے ایک بات یہ ہے کہ مرد کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں، یعنی ان کے اوپر ازار یا شلوار نہیں آنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اسی طرح تربیت بھی فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ازاری استرخاء، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا ازار وہ لٹک رہا تھا، یعنی میری چادر جو میں نے باندھی ہوئی تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ حضور نے فرمایا، یا عبداللہ ارفع ازارک، عبداللہ ازار کو اوپر کرو۔ فرفعتہ، میں نے اوپر کیا۔ ثم قال، حضور نے فرمایا، زد، اور اوپر کرو۔ فزدت، میں نے اور اوپر کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں ہمیشہ اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ میرا ازار ٹخنوں سے نیچے نہ چلا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگردوں نے پوچھا کہ کہاں تک حضور نے، الا اینا، کہاں تک حضور نے کہا کہ اوپر کرو؟ تو انہوں نے فرمایا، الا انصاف الساقین، پنڈلیوں کے درمیان تک حضور نے فرمایا تھا اس کو اوپر اٹھاؤ۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو لباس کے متعلق ہیں، ان میں مردوں کے لیے یہ شدید ہدایت ہے کہ مرد اپنے ازار یا شلوار کا خیال کریں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو شلوار یا ازار کا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوگا تو بدن کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، جب بھی ہم ازار یعنی چادر باندھتے ہیں جو لوگ، وہ یا جو شلوار پہنتے ہیں وہ لوگ، یا جو لوگ ٹراؤزر یا پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں وہ لوگ، اس بات کا پورے اہتمام سے خیال کریں کہ ہمارے ازار، شلوار، پینٹ، ٹراؤزر، کسی بھی چیز کا کوئی بھی حصہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔